شخص آیا مولا امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں، وہ بھی محبین میں سے تھا، کہنے لگا میں فقیر ہوں، مجھے میری تھوڑی سی مدد کریں۔ آل محمد کے گھر سے تو پھر سخاوت کے دریا بہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا وقت بھی ہوتا ہے کہ اس گھرانے کے پاس بھی کچھ نہیں ہوتا، دنیاوی مال کچھ نہیں ہوتا، روحانیت کا تو پھر سیلاب ہے، سمندر۔ میرے مولا نے کہا مومن تم سے پہلے کچھ لوگ آ گئے، دنیا کا مال تو نہیں ہے میرے پاس، لیکن تم میرے پاس آ، تجھے میں آخرت کا مال دیتا ہوں۔ اللہ کہنے لگے مومن تم کیوں کہتا ہے میں فقیر ہوں، تو امیر ہے، تو دنیا کا سب سے بڑا امیر ہے۔ کہنے لگا وہ کہاں ہے وہ پیسہ وہ دولت جو آپ کو نظر آ رہی ہے مجھے نہیں آ رہی۔ فرمایا تیرے پاس ہم اہل بیت کی محبت ہے، ولایت ہے، یہ گوہر، تجھے دنیا کے سارے خزانے دیے جائیں تو انہیں بیچ دے گا؟ کہنے لگا نہیں یہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اتنی قیمتی شے کے ہوتے ہوئے خود کو فقیر کہہ رہا ہے، بلکہ کہہ میں امیر ہوں، فقیر بن کے آیا تھا، میرے مولا نے امیر بنا کر۔ اہل بیت کی محبت کئی مقام پر کام آئے، کئی مقام پر۔ کہتے ہیں میں نے خود یہ روایت دیکھی ہے کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ اللہ نے فقط محبین اہل بیت کے لیے رکھا، فقط محبین اہل بیت کے لیے۔ اب وہ کس مذہب کا اور ملت کا ہو نہیں، صرف محبین کہ جو آل محمد سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے وہ دروازہ کھولے۔ کسی کے دامن میں اگر کچھ بھی نہ ہو، یہی حب ہی کافی، یہی حب ہی۔ تیسری چیز جو آپ کی خدمت میں بیان کروں اور پھر رفع زحمت کروں، وہ ہے میرے عزیزو اخلاق۔ ایک مسلمان کے پاس تیسرا جو بڑا سرمایہ ہونا چاہیے وہ اخلاق حسن۔ نبی کریم سے پوچھا گیا مت دین، دین کیا ہے؟ فرمایا اخلاق حسن۔ پھر اس نے پوچھا، پھر فرمایا اخلاق حسن، پھر پوچھا، پھر فرمایا اخلاق حسن۔ اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر جتنے بھی بڑے مسائل ہیں وہ اسی وجہ سے، میں ایک موضوع ایک واقعے کی طرف بس اشارہ کروں گا جو کہ ہمارے اس ماحول سے، زمین جہاں زراعت اور یہ چیزیں ہیں اس سے مربوط ہے، تاکہ ایک اپنا حق ادا کر دوں۔ ایک واعظ کا کام موعظہ کرنا ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے اپنے علم پر عمل کریں۔ میرے عزیزو، ہمارے گھروں کے اندر اور ہمارے باہر جو مسائل چل رہے ہیں اس کی مثال ہمارے ایک استاد دیتے تھے، کہتے ہیں تمہارے پاس تھیلے تو ہیں جس میں آپ نماز کا ثواب ڈالتے ہو، عزاداری کا ثواب ڈالتے ہو، حج عمرے کا ثواب ڈالتے ہو، زواریوں کا پتہ نہیں کیا کیا، لیکن اس کے نیچے جو سوراخ کیے ہوئے ہیں ہم نے، توجہ نا میری، وہ جو سوراخ کیے ہیں وہ جو کچھ ڈال رہے ہیں وہ سارا نیچے جا رہا ہے۔ ایک آدمی سوراخ کر لے اپنے تھیلے میں تو وہ جتنا بھی پیسہ جمع کر لے گا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ۔ اب وہ سوراخ کیا ہے؟ وہ ہماری بدخلقیاں ہیں، وہ ہماری بے ایمانیاں ہیں، وہ ہمارے جھوٹ ہیں، وہ ایک دوسرے کے حق میں ظلم ہیں، وہ ایک دوسرے کے حق میں ظلم ہے، زبان کے ساتھ ظلم، ہاتھ کے ساتھ ظلم۔ میں صرف ایک واقعے کی طرف اشارہ کروں گا، اگر میرا وہ واقعہ سمجھ گئے میری ساری زحمت پوری ہوگی۔ ایک شخص آیا ایک ولی خدا کے پاس، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، ایران کے بہت بڑے مشہور آیت اللہ، وہ کہتے ہیں میرے پاس ایک شخص آیا۔ اب وہ کون تھے؟ ظاہر تو یہی تھا کہ وہ وقت کا امام تھے، ظاہر یہی تھا۔ آئے، انہوں نے ان کی پذیرائی کی، بھئی ایک رات میرے پاس مہمان رہیں، مہمان کے طور پر ان کے گھر میں ٹھہرے۔ بہت ہی توجہ چاہوں، صرف میری طرف توجہ رکھیں، اگر یہ بات سمجھ گئے مسئلہ میرا حل۔ یہ بہت بڑے استاد ہیں حوزے کے، کہنے لگے کہ میں نے ان کے لیے کھانا بنایا۔ کیا بنایا؟ مرغ اور چاول بنا کے ان کے آگے رکھا۔ اس نے کہا یہ میں نہیں کھا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ یہ پاک ہے،
بازار سے خریدا ہے، مسلمانوں کے بازار سے خریدا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں تیرے لیے پاک ہے چونکہ تو پچھلی حقیقتوں کو نہیں جانتا۔ ویسے تو مسلمانوں کے بازار سے ہم جو خریدیں پاک ہے، فقہی طور پر پاک ہے، لیکن اللہ کے جو خاص ہوتے ہیں وہ اندر کی باتوں کو جانتے ہیں۔ وہ اندر کی بات میں کرنا چاہتا تھا، وہ آپ سب سے کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا کہ پھر مسئلہ کیا ہے، آپ کیوں نہیں تناول فرما رہے؟ اس نے کہا ایک پیالہ پانی کا لا دو۔ اپنے تھیلے سے اس نے سوکھی روٹیاں نکالی اور اس میں ڈالی اور وہ کھانی شروع کر دی۔ اس نے کہا بہترین کھانا آپ کے سامنے موجود ہے، تو مجھے بتائیں تو صحیح مسئلہ کیا ہے۔ اب وہ مسئلہ میں بتا رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا پتہ ہے تجھے یہ چاول جس کسان کی زمین سے آئے ہیں، توجہ چاہوں گا، جس کسان کی زمین سے یہ چاول آئے ہیں وہ پانی لگانے میں اپنے ساتھ والے کا خیال نہیں کرتا تھا، اس کے حصے کا چند منٹ پانی زیادہ لگاتا۔ مجھے نہیں پتا میں نے بات اپنی سنا دی یا نہیں سنا۔ میرے عزیزو، یہ ممبر اسی لیے تو ہے، سید الشہداء کا یہ ممبر اسی لیے تو ہے کہ یہاں حلال و حرام بتائے۔ کیوں دوبارہ دین زندہ ہوتا ہے انسان؟ یہ اسی لیے تو ہے، یہ تربیت کا۔ فرمایا کہ اب آپ دیکھیں، مجھے خود بتائیں، یہ جو فصل کا کام کرتے ہیں ان کے جھگڑے زیادہ کس چیز پہ ہوتے ہیں؟ انہی چیزوں پہ ہوتے ہیں۔ پانی پہ جھگڑا ہو رہا ہو اور ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ میں آنکھ بچا کے کچھ زیادہ ہی پانی لگا لوں، لیکن وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ اپنا سارا مال حرام کر رہا ہوں، حلال مال کو حرام میں بدل رہا ہوں۔ اگر تو محمد و آل محمد کی سیرت پہ چلنے والا ہے تو اپنے چند منٹ اسے اضافی دے، اس کے حق میں نیکی کر تاکہ تجھے ثواب ملے۔ اگر اس کی اجازت کے بغیر کہ اسے پتہ نہیں چلا، اسے پاگل بنا رہا ہوں، اسے کیا پتا، اور میں چند منٹ زیادہ لگا کے سمجھ رہا ہوں کہ میں نے بڑا کمال کر دیا ہے، نہیں، تو نے اپنے آپ کو خاک کر دیا، اپنے آپ کو خاک کر دیا، اپنے بچوں کو بھی لقمہ حرام کھلا۔ میرے عزیزو، سب سے زیادہ سنگین مسئلہ ہمارے مال کا، کیوں نماز رونق نہیں لاتی چہرے پہ؟ کیوں عبادتوں کا فائدہ نہیں ہو رہا؟ اپنے کھانے کو تو پاک کر، اپنے کھانے کو پاک کر۔